اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، جبکہ عیسائی سال کی ابتدا پر خوشیاں مناتے ہیں، مگر ہم ہر برس ماہ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی اہل بیت اطہار اور ان کے جانشینان جو کہ اسلام کی بقا کے لیے جیسا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے فرمایا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار ناداد دست در دست یزید حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ اسلام کی بقا کے لیے اور اسلام کے قیام کے لیے جو مصائب اہل بیت اطہار ان کے جانشینان نے اٹھائے اور اپنے جانوں تک قربانی فرما دیے، ان کے مصائب اور اسلام پر ان کے بے شمار احسانات کو یاد کرتے ہیں۔ ہر اسلامی مہینے کے پہلے مہینے میں اور بلکہ سال بھر بھی یاد کرتے رہتے ہیں اولیاء اللہ تک۔ سامعین، بعض فتنہ پرور لوگوں کی وجہ سے آج اکثر لوگ اہل بیت اطہار اور اولیاء اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے کہ اہل بیت اطہار اور اولیاء اللہ کو جانیں اور ان سے دل و جان سے محبت کریں۔ اس ضمن میں نے ایک مختصر کتاب فضائل اہل بیت اطہار و سادات کرام لکھا تھا، جس کی خوب پذیرائی ہوئی الحمدللہ۔ میسج ہاضہ میں اسی سے اقتباس پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ جانیے کہ اہل بیت اطہار میں احادیث صحیحہ کی روشنی میں کون شامل ہے۔ سنیے، اہل بیت اطہار میں آقائے نامدار رسول مقبول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام، حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی اور نہیں، مطلق کوئی اور نہیں۔ اب ان کے تعلق سے قرآن پاک اور احادیث میں کیا فرمایا گیا ہے، چند ایک پیش کیے جا رہے ہیں۔ جان جائیے کہ جن کا رتبہ، جن کا مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول نے پیش کیا ہے، اس مقام اور مرتبے کو یہ چند ایک ظاہر پرست فتنہ پرور لوگ کیا گھٹا سکتے ہیں۔ یہ فتنہ پرور لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکیں گے تو انہی کے منہ پر گرے گا۔ یقیناً یہ فتنہ پرور لوگ موت، خبر اور آخرت کے عذاب سے بری نہیں ہو سکتے۔ چلیے، اہل بیت اطہار کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت تطہیر انما یرید اللہ، سورہ احزاب میں دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا فرما دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ دیکھیے، اس حدیث سے ان سے محبت کرنا واجب قرار دیا گیا ہے، لازم قرار دیا گیا ہے۔ یہ خالی نماز پڑھو، روزے رکھو کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے ان سے محبت کرو، پھر نمازیں پڑھو، تب تمہاری نمازیں مقبول ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کی اولاد۔ جو آیت تطہیر کا ذکر اہل بیت اطہار کے تعلق سے کیا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے مکان کے پاس سے گزرتے ہوئے فرماتے، الصلاۃ علی البیت، یعنی اہل بیت، نماز پڑھو، اور پھر آیت کریمہ انما یرید اللہ آخر تک تلاوت فرماتے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 40 روز تک صبح کے وقت حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پر تشریف لائے اور فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ ورحمکم اللہ، یعنی اہل بیت تم پر سلامتی، رحمت اور برکت ہو، نماز پڑھو تم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ پھر یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ تلاوت فرما دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ 7 مہینے تک جاری رہا، اور ایک روایت میں 8 مہینے تک۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ واضح طور پر فرما دیا گیا کہ اہل بیت سے مراد یہی پنجتن پاک ہیں۔ انشاءاللہ اس کا تسلسل اگلے میسیج میں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مرزا چشتی صابری نظامی بیدر شریف۔